میں لگتی رہی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ان ایمرجنسیز کے دوران جو لوگ اٹھائے یا پکڑے جاتے تھے ان کا پتہ لگتا تھا کہاں پہ ہے کوئی، اب لوگوں کا پتہ نہیں لگ رہا۔ یہ وہ حالات ہیں جو برما میں ہو سکتے تھے یا یہ نارتھ کوریا میں ہو سکتے تھے، کسی مہذب ملک میں جس کے اندر اپنا آئین ہو یہ ایسے حالات نہیں ہو سکتے۔ اور یہ حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک مفرور ہے جو منی لانڈرر ہے، جو عدالتی کانوکٹ ہے، جو تایات نااہل ہے، اس کو وہ کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ دو۔ لیول پلینگ کا اس کا مطلب یہ بلڈوزر چلاؤ، ساری عمارتیں گرا دو اور ان کے اوپر غریبوں کی لاشوں کے اوپر اس کی اقتدار کا محل ایک دفعہ پھر تعمیر کیا جائے۔ وہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ العزیز۔ اور جو لوگ الیکشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آرٹیکل 6 پڑھ لو، یہ سنگین غداری ہے۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، جو الیکشن نہیں ہونے دے گا، روکے گا، سہولت کاری کرے گا، انکار کرے گا، جس طرح گورنر کے پی ہے وہ انکار کر رہا ہے، آرٹیکل 6 کا ملزم ہے۔ اور الیکشن کے ساتھ میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، الیکشن جب بھی ہوگا عمران ہے، الیکشن جب بھی ہوگا پی ٹی آئی ہے، الیکشن جب بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ۔ جو لوگ یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ نائل ہو جائے گا، وہ نائل نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں ہے۔ اور پورا زور لگا کے جو اس کے خلاف الزام ڈھونڈا گیا تھا اس سے حکومت خود بھاگ رہی ہے۔ کہتے تھے کہ توشہ خانہ میں گڑبڑ ہوئی ہے، توشہ خانہ میں یہ واحد آدمی ہے عمران جس کے پاس رسیدیں ہیں کہ میں نے گھڑی خریدی تھی۔ باقی جنہوں نے ایک وزیر اعظم لندن کے اندر 2 وزیر اعظم اس وقت سابق بھاگے ہوئے ہیں دونوں، ان دونوں کے ملا کے 1250 کے قریب بنتے ہیں تحفے جو وہ گھر لے گئے، ایک کی رسید نہیں ہے۔ کیوں چھپا رہے ہو شہباز شریف؟ کیبنٹ ڈویژن تمہارے انڈر ہے، میں کیبنٹ ڈویژن کا 2 دفعہ انچارج منسٹر رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ تمہارے انڈر ہے۔ کیوں نہیں تم لسٹ دیتے عدالتوں کو؟ اور عدالت کو چاہیے کہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ سیکرٹری کیبنٹ کو بلا کے کہیں گے لسٹ پیش کرو، اگر نہیں کریں تو عدالت اپنی حکم عدولی میں اگر عمران خان پہ توہین عدالت کی ایک لمبی درخواستیں جا سکتی ہیں اور ان کو طلب کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرے کارکن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم قانونی ایکشن لیں گے۔ تو یہ باقی کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں کہ ان کو عدالت ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ جو کنٹیمپٹ ہوتی ہے اٹ از بٹوین دی کنٹیمنر اینڈ دی کورٹ۔ لیکن پاکستان میں یوں پتہ لگتا ہے کہ صرف کوئی ایک ہی ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کی ساری حکومت حفاظت کر رہی ہے، اور وہ ادارہ فروغ کرپشن، ادارہ فروغ منی لانڈرنگ اس کا دوسرا نام ہے، اور ادارہ فروغ آئین شکنی اس کا تیسرا نام ہے۔ اس لیے میں ایک مطالبہ اور گزارش بلکہ کہہ لیں، بلوچستان ہائی کورٹ پہ ہمیں بڑا فخر ہے بطور وکیل بھی، وہاں کے وکلاء جانتے ہیں میں جب میرے پاس تھی لا منسٹری تو میں جو کر سکا تھا وہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے۔ وہاں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب نے وارنٹ جاری کیا ہے اور اس میں ڈیزگنیٹ کیے ہیں کہ 2 افسر فلانا اور فلانا جائے۔ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 203 کے نیچے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی ڈومین ہے، سپرنٹینڈنس آف دی لا جوڈیشری۔ میں اس طرف ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ دیں، اور پھر بلوچستان میں صرف جو ترقی دی جا رہی ہے وہ مچھ جیل کو دی جا رہی ہے کہ یہاں کسی وقت پکڑ کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بند کیا جا سکے۔ تو یہ بلوچستان کے نظام آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو محب وطن افراد کے پرچے ہو رہے ہیں یہ مذاق ہے پورا، اس لیے کہ ان کے مسائل اتنے ہیں، ان کے دکھ درد اتنے ہیں، ان کی تکلیفیں اتنی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے۔ تو جو عمران خان کے خلاف ایسا ہی جو ایک اور فالس، بے بنیاد اور سیاسی پرچہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے تیاری کریں۔ عمران خان دوبارہ باہر نکل رہے ہیں، دوبارہ باہر آئیں گے، آپ کی قیادت کریں گے اور ان کی قیادت میں ہم اگلا الیکشن لڑیں گے۔ 66% پاکستان میں الیکشن کو روکنے کی کوشش سیدھی سنگین غداری آرٹیکل 6 ہے۔ اب کل پہ گیا ہے یہ کیس، کل انشاءاللہ العزیز جو بھی صورت ہوگی ہم ضمانت کی درخواستیں جن کی ضرورت پڑی وہ بھی کریں گے، اور باقی جو جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے وہ آج کی بحث سے جو یہاں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تھینک یو۔ کیمرے آئے نا سارے آئے نا
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ